ٹھیک ہے، وہ دل میں ایک ہوتی ہے کہ میں اس کو بتاؤں، بندہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے نیک، اگلے بندے کو ہم باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ میں نیک ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں رات کو اٹھ کر، میں نفل پڑھتا ہوں، میں والی دروشی پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ، تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں مطلب ہے کسی کو باتوں میں یہ بتا دیتے ہیں تو اس میں ایک پھر غرور کا، فخر کا یا تکبر کا یا ریاکاری کا سب سے بڑا خدشہ ہے، اور ریاکاری تو یہ ایک شرک اصغر ہے، شرک عملی شرک ہے، تو عملی شرک بھی ہو تو اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ تو ہم اگر ایک نیک کام کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے آدمی تک اس کو بندہ بتائے اور بندہ اپنی بات جو ہے وہ اپنے آپ کو نیک، معاشرہ ایسا ہے کہ ہم نیک بننا نہیں بلکہ نیک دکھنا چاہتے ہیں۔ نیک بننا الگ ہے، نیک دکھنا الگ ہے، کہ اوپر کا لبادہ اور اندر کا لبادہ اور، تو لبادہ ہم اوڑھتے ہیں گناہوں والا، برائیوں والا، لیکن دوسروں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، تو ہم ایسے بتا دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ شیطان کا وار ہے، یہ شیطان کی چال ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں میرے تے دی اللہ کی بڑی رحمت ہے، میں تے رات میں 3 بجے اٹھ پڑھنا، الحمدللہ میرے تے بڑا اللہ کا فضل ہے، میں تے راتی 20 رکعت نفل پڑھنا، میں تے راتی 2 سپارے پڑھنا، میں تے 2000 والی دروشی پڑھنا۔ یہ ہم دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے، جبکہ وہ در حقیقت ایکچولی وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا وار ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگلے کو بتا رہے ہیں نہیں میں ویسے دسنا نہیں چاہیے گل، میں ویسے تو ہم دسی، ویسے دسنی تو نہیں چاہیے، دیکھیے اللہ نہ ہونیا، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ بھائی فضل ہے تو پھر فضل یہ تو نہیں ہے نا کہ بندہ فخر کرے یا ریاکاری میں مبتلا ہو جائے، تو یہ بات ہمیشہ ذہن سے ہمیں نکال دینی چاہیے کہ اگر کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو آپ کی کچھ نیکیاں ایسی ہماری ہونی چاہیے، ہماری کچھ اعمال ایسے ہونے چاہیے جن کا گواہ ہمارے رب کے سوا کوئی اور نہ ہو۔ ہاں جو نیکی بتانے والی وہ آپ بتائیں کہ بھائی آؤ جی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ بتانے والی ہے تاکہ دوسرا بھی موٹیویٹ ہو، اس سے دوسرا بھی سبق حاصل کرے۔ لیکن ہمیں وہ نیکیاں جو ہم رات کے اندھیروں میں خفیہ چھپ کر کرتے ہیں، مخفی و سیکرٹ کرتے ہیں، اس کو اللہ اور اپنے بندے کے درمیان ہی رہنا چاہیے، لوگوں کے سامنے نہیں بتانا چاہیے کہ میں تو جو یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں رات کو اٹھ جاتا ہوں، مجھ پہ اللہ کا فضل۔ بھائی فضل ہے تو اس کو اپنے تک محدود رکھیں۔ جب آپ دوسروں تک بتائیں گے لازمی طور پہ 100 میں سے 90% جو ہے وہ ریاکاری کا اور شیطان کا چال ہوتا ہے۔ 10% کوئی مخلص ہو، اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میرے بارے میں برا گمان کرتا ہے، یا یہ میں اس کو بتاؤں گا تو یہ بھی اٹھ جائے گا کہ دیکھو جی یہ اٹھتا ہے تو میں بھی اٹھوں، وگرنہ 90% وہ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ شیطان بندے سے وہ بات اگلوا رہا ہوتا ہے، نکلوا رہا ہوتا ہے کہ تم اپنا بتاؤ کہ میں تو اتنا نیک ہوں، میں تو رات کو اٹھ جاتا ہوں۔ یہ اکثر ہمارے لوگوں کی ہماری عادت ہے کہ ہم دوسروں کو یہ اپنی نیکیاں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ ہمارے عمل ایسے ہونے چاہیے جن کا بندے مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو، مخلوق گواہ نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف ہمارا رب پروردگار خالق دو جہاں ہی گواہ ہو۔ بہرحال یہ ضمن بات تھی، تو اس لیے ہمیں اپنی جو ہے نا انٹینشن، یعنی نیت کی ڈائریکشن آف انٹینشن اس کو درست کریں گے تو عمل کا ثواب ملے گا۔ اگر وہ ڈائریکشن آف انٹینشن، نیت کا قبلہ، نیت کی سمت درست نہیں ہے، پھر آپ جتنے مرضی 2 نفل 3 نفل نہیں پڑھیں، 2000 نفل پڑھو، پھر اگر نیت صاف نہیں ہے، خالص نہیں ہے، دکھاوا مقصود ہے، ریاکاری مقصود ہے، لوگوں کو بتلانا مقصود ہے، تو پھر اس کا عمل، اس عمل کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، وہ ہمارا عمل ضائع ہے، وہ رائگاں ہے، وہ اٹھیں نہ اٹھیں، سوئے رہیں، کوئی اس پر ہمیں جو ہے وہ کنسرن نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر ہوا جو رات بھر سوتا رہا، کوئی نماز نہ پڑھی، تو سرکار دو جہاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اس آدمی ذاکا رجل بال الشیطان فی اذنیہ، فرمایا یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے دونوں کانوں میں شیطان نے آ کر بول کر دیا۔ بول واش روم کو کہتے ہیں، شیطان نے واش روم کر دیا، یعنی وہ غفلت میں پڑا رہا، مطلب سویا رہا، شیطان نے اس کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا، وہ اٹھا نہیں، وہ جاگا نہیں، اس نے نماز ادا نہیں کی، تو گویا شیطان کا اس کے اوپر رہا۔
تو رات کو کچھ نہ کچھ اٹھ کر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. میں ابھی مطالعے میں پڑھ رہا تھا, صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, یہ ہمارے خوش نصیبوں کے لیے ہے. فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل. فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, اللہ نے اس کو آدھی رات مکمل کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرمایا. فکأنما قام نصف اللیل. من صلی العشاء فی جماعت, جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز آپ نے پڑھی, فکأنما قام نصف اللیل, گویا کہ آپ نے آدھی رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر ڈالی ہے. ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام کل اللیل کلہ. فرمایا جس نے فجر کی نماز پھر جماعت کے ساتھ پڑھ ڈالی تو گویا اس نے پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت ادا کر ڈالی. تو یہ خوش نصیبی ہے امت کے لیے, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ پروٹوکول یا اسٹیٹس یا شان اور عزت ہے کہ اگر آپ پوری رات سوئے رہے, نماز آپ نے نہیں پڑھی اٹھ کر نفل تہجد وغیرہ کچھ بھی, لیکن عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی, پھر سو گئے, پھر اٹھ کر فجر جماعت کے ساتھ پڑھی, تو گویا کہ آپ نے اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر عبادت کی ہے. اس کو آپ کو اس کا مکمل پوری رات ثواب, پوری رات کھڑے ہو کر ثواب ادا جو ہے وہ ادا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ امت محمدیہ پر صدقہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھیں, فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھیں, اور یہ ایکسٹرا کوشش, ایکسٹرا اسٹرگل کریں کہ رات کو کسی وقت اٹھ کر آپ نماز تہجد بھی ادا کریں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ عبداللہ ابن قیس فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ حضور رات کے قیام کو ترک نہیں فرماتے تھے, اور تم بھی رات کے قیام کو نہ چھوڑو, کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو نہ چھوڑو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے یا تھکے ہوتے تو حضور رات کی نماز بیٹھ کر پڑھ لیا کرتے تھے, رات کی نماز بیٹھ کر. اس سے پتہ چلا کہ نفل وغیرہ ہم بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, رات وغیرہ کے نفل بیٹھ کر بھی ادا کر سکتے ہیں, لیکن اگر بیٹھ کر پڑھیں گے ہو جائے گا, تھکاوٹ کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص کھڑے ہو کر پڑھے گا تو اس کو بیٹھنے والے سے کھڑے ہونے والے کی نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے جی؟ ڈبل ثواب ملتا ہے. 2 رکعتیں پڑھیں گے تو ثواب 4 کا ملے گا, ثواب 4 کا ملے گا. عموماً ہمارے ہاں ظہر کے نفل, مغرب کے نفل, عشاء کے نفل یا دیگر نفل بھی بیٹھ کر پڑھے جاتے ہیں. تو جو اب آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں انہیں کیا چاہیے؟ کھڑے ہو کر انہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ نہ پڑھے جائیں, تاکہ ثواب زیادہ سے آئے جو ہے دوسرے جو کیا ہے الزام جو نکالا ہے تو بیٹھ کے بھی 2 نفل پڑھنے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھ لیں تاکہ ثواب ڈبل ہو جائے. تو کوشش ہمیں چاہیے کہ ظہر, مغرب, عشاء کے نفل بھی یا دیگر نفل بھی کھڑے ہو کر, لیکن اگر بیٹھ کر پڑھیں تو بھی گناہ یا جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں جائز ہے. آخری حدیث پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کے وظیفے, ہاں بہت پیاری حدیث ہے, بڑی زبردست حدیث پاک ہے. امام مسلم, امام ابو داؤد, امام ترمذی نے سنن میں, سنن نسائی نے, ابن ماجہ نے, ابن خزیمہ نے, سارے حدیث کے محدثین نے اس کو روایت کیا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک آدمی عمل کرتا رہتا ہے رات بھر یا کچھ بھی لمحے وظیفہ, ورد, قرآن کی تلاوت, نفل وغیرہ پڑھتا رہتا ہے. ایک رات ایسی تھی کہ وہ سو گیا, اس کا وہ وظیفہ رہ گیا. وظیفے سے مراد وہ نفل جو اس کی روٹین تھی, جو اس کا معمول تھا, روٹین وائز جو نفل پڑھتا یا قرآن پڑھتا یا درود پڑھتا یا کچھ بھی کرتا نیک عمل, لیکن ایک رات ایسی ہوئی کہ وہ تھکاوٹ یا بیماری یا کسی وجہ سے وہ سو گیا. فرمایا وظیفہ اس کا رہ گیا. صبح اٹھے گا, نماز پڑھے گا, اللہ فرشتوں سے فرمائے گا میرا بندہ روز ہی اٹھ کے میری بارگاہ میں کھڑا ہوندا سی کہ آج مجھے نیند غالب آ گئی, تھکا سی یا بیمار سیگا, تے آج تسی انج کرو نا وہ وظیفہ رہ گیا, وہ وظیفہ دی بھی ثواب انہوں دے دو, تے نیند بھی میری طرف صدقے کے طور پہ عطا فرما دو. سوتے ہوئے بھی ثواب مل گیا, اور وظیفے کا ثواب بھی مل گیا, اور نیند بھی اللہ کی طرف سے گفٹ کے طور پہ, ہدیہ, تحفہ, صدقہ کے طور پہ عطا کر دی گئی. فرشتے پھر سوچتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو اٹھا ہی نہیں, اس نے تو وضو ہی نہیں کیا, وہ مصلے پہ آئے ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے کیا بات ہو گئی, کچھ نہیں ہوتا, میری رحمت میں, میرے ثواب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. کیا ہو گیا, وہ تو روزانہ اٹھتا ہے, اگر آج نہیں اٹھا تو کیا ہو گیا, نیند میں نے صدقہ دے دیا, وظیفے کا ثواب وہ تمہیں عطا فرما.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم روز اٹھیں، روز کوشش کریں، لیکن اگر کسی دن نہ بھی اٹھا جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا عبادی الذی اسرفوا والصلاة والسلام